خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذين يخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. گزشتہ خطبہ جمعہ کا موضوع تھا الوصیۃ بالنساء، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے حق الزوج علی المرأة، یعنی پچھلے خطبہ جمعہ کا موضوع آپ کہہ سکتے ہیں یہ تھا کہ عورتوں کے مردوں کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ مردوں کے عورتوں کے اوپر یا مرد کے اپنی عورت کے اوپر کیا حقوق ہیں. تو اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے، مردوں کو عورتوں کے اوپر امام بنایا ہے. اس کا آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے. اور اس کی آگے دو وجہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. پہلی وجہ یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات کو کچھ دوسری مخلوقات کے اوپر فوقیت اور برتری عطا کی ہے. انسانوں میں سے مردوں کو عورتوں کے اوپر، اور پھر عورتوں کے اندر بھی کچھ عورتوں کو دیگر عورتوں کے اوپر، اور مردوں کے اندر بھی کچھ مردوں کو دوسرے مردوں کے اوپر فضیلت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یعنی پہلی توجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ کو کچھ دوسرے انسانوں کے اوپر فوقیت عطا کی ہے. اور فوقیت اللہ تعالیٰ نے کس طرح عطا کی ہے؟ یعنی مردوں کی عورتوں کے اوپر فوقیت کس معنی کے اندر ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرد کے اندر جو عقل ہے وہ عورت سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا، یہ جتنی باتیں ہیں یہ اصولی طور پہ بات ہے کہ عام طور پہ مرد عورت سے اس چیز میں بہتر ہے، یا عام طور پہ عورت مرد سے اس کو آپ کلی قاعدہ نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ مرد جو ہے یا عورت جو ہے وہ مرد سے بہتر ہو، اس کے اندر عقل زیادہ ہو. وہ ایک مشہور شعر بھی ہے وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ فَقَدْنَا لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ. ایک عربی شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسی عورتیں بھی گزری ہیں، اگر ساری کی ساری عورتیں اس طرح ہو جاتی تو عورتوں کو مردوں کے اوپر فضیلت دے دی جاتی. تو مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اندر ہی جو مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھی مریم علیہ السلام، عورتوں کے اندر ہی حضرت خدیجہ تھی، عورتوں کے اندر ہی حضرت عائشہ تھی، عورتوں کے اندر ہی جو ہے وہ حضرت فاطمہ ہے. اور فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ کہا گیا سیدۃ النساء العالمین، کہ وہ تمام عورتوں کی سردار ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے باقاعدہ صحابہ کرام بھی جا کے مسائل پوچھا کرتے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے، اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مرد کی عقل جو ہے وہ کامل
کامل ہوتی ہے، مرد کی عقل کامل ہوتی ہے۔ اس کی اگر آپ مثال سمجھنا چاہتے ہیں تو ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ بعض مسائل کے اندر گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض مسائل میں شریعت میں بعض مسائل کے اندر گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما او تذكر احداهما الاخرى، کہ جب آپ نے قرض کا لین دین میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے گواہ بنانا ہے تو آپ 2 مردوں کو گواہ بنائیں، لیکن اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملتے تو آپ 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جہاں پہ 1 مرد کی گواہی کافی ہے، وہاں پہ اگر عورتوں کی گواہی ہو تو وہاں 1 عورت کی گواہی، اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے کر رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما رأیت بالناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ دین اور عقل ہر 2 اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نقص رکھا ہوا۔ اچھا، اب بطور خلقت کے اعتبار سے یا شخصیت کے اعتبار سے عورت کے اندر یہ نقص ہے نہیں، یہ میں پچھلے دفعہ بھی آپ کو کہہ چکا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص اس چیز کو ہم مانتے ہیں کہ جس چیز کو بندہ حاصل کر سکتا ہو لیکن وہ حاصل نہ کرتا ہو، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو بنایا ہے اس طرح، مردوں کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر رکھنی ہے۔ تو آج سمجھیں کہ بائی ڈیفالٹ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح ترتیب دیا اور ہمارے سانچے اور ڈھانچے کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا اس کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کے اندر عقل کے اعتبار سے بھی کمی، اس معنی میں کہہ لیں کہ ان کے اندر ان میں جذبات غالب آ جاتے ہیں، اس معنی میں آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر عقل کی کمی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مرد کے اندر اس طرح جذبات کی فراوانی نہیں ہوتی، وہ اپنی عقل کو کنٹرول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، جس کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ گواہی اگر جہاں پہ 1 مرد کی گواہی چل سکتی ہے تو وہاں پہ عورتیں اگر ہوں گی تو ان کو 2 کو گواہی دینی پڑے گی۔ اچھا، دین کے اعتبار سے بھی عورتیں ناقص ہیں، وہ اس طرح ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کبھی بھی نماز چھوڑنی نہیں پڑتی، اس کو نماز چھوڑنی نہیں پڑتی، وہ یعنی اپنی کوتاہی سے چھوڑے تو وہ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بھی موڑ پہ اس طرح کا معاملہ اس کا نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑے یا روزہ اس کو چھوڑنا پڑے یا اس کے اوپر مہینے میں کوئی اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے کہ بھئی اب وہ پاکیزگی والے یا طہارت والے کام نہیں کر سکتا۔ لیکن عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ رکھا ہوا ہے کہ ہر مہینے میں عورت جو ہے وہ کچھ دن اس نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور اگر وہ روزوں کے دن ہے تو ظاہر اس کے اندر روزے بھی نہیں رکھنے ہوتے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا، یعنی عقل کے اعتبار سے بھی مرد کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، دین کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ قوت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت زیادہ رکھی ہے، اس کے آساس زیادہ مضبوط ہیں، اس کے جو اللہ نے جسم بنایا ہوا ہے اس کے اندر عورتوں کی نسبت مضبوطی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اچھا، آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ صرف مردوں کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے کہ ان کو عورتوں کے اوپر فضیلت، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے اوپر ذمہ داریاں بھی، یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی نا الرجال قوامون علی النساء، یہ قوامون کا جو لفظ ہے کہ مرد قوام ہوتا ہے، اس کو آپ اس معنی میں سمجھیں کہ مرد کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ اچھا، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بہتر بنایا ہوا ہے اور عورتوں کو تھوڑا سا ان کے اندر کمی رکھی ہے۔ اچھا، دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ یعنی اس کو اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ دیکھو جی مرد کو عورت کے اوپر فوقیت دے دی ہے، لیکن یہ اس معنی میں بھی تو رکھا جا سکتا ہے نا کہ مرد کو ذمہ دار ٹھہرا دیے، مرد کو ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ بھائی اس سے کما کے لانا ہے، اس سے خرچ کرنا ہے، عورت کا حق میں ادا کرنا ہے، اس کے دیگر جو اخراجات ہیں وہ اسے
ادا کرنے ہیں. تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے. تو مرد کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے اوپر فضیلت دی ہے اور اس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حقوق کیا ہیں یہ آگے مختلف احادیث کے اندر جو ہے وہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا, اور قرآن کی حدیث کے اندر بھی آتا ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق, کہ حق بات کو ایک مناسب پیرائی کے اندر بیان کر دینا اس میں کسی قسم کی شرم کی کوئی بات نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی باتیں بھی ہوں, آپ سمجھیں کہ شاید ان کو اس طرح ممبر پہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا, تو لیکن باہر صورت میں کوشش کروں گا کہ مناسب الفاظ کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں یہاں پہ ذکر کر دی جائیں جو کسی نہ کسی پیرائی کے اندر قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس حوالے سے جو سب سے پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو آپس میں ایک دوسرے کا سکون کا ذریعہ بنایا, راحت کا ذریعہ بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا آپس میں ایک تعلق جوڑا ہوا ہے, ایک رشتہ جوڑا ہوا ہے, تاکہ جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے راحت اور سکون حاصل کریں اور آپس میں ان کے جذبات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے. اور آپ اس بات کو آپ سمجھتے بھی ہیں کہ بعض دفعہ انسان بڑا پریشان ہوتا ہے, لیکن اس کے گھر کا جو ہی وہ اپنے گھر آتا ہے تو اس کی ساری کی ساری پریشانیاں اس کو بھول جاتی ہیں, اور بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش مزاج ہوتا ہے, لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی مصیبتیں یعنی اس طرح کا ماحول اس کو آگے سے ملتا ہے کہ وہ بالکل اس کے برعکس ہو جائے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا ہوا ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ عام طور پہ اس سلسلے میں کوتاہی کس طرف سے ہوگی, عام طور پہ اس سلسلے میں کوتاہی کس طرف سے ہوگی. تو جو مرد کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے, مرد کو یہ کہا گیا کہ تم نے عورت پہ تشدد نہیں کرنا, جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ساری کی ساری باتیں بیان ہوئی ہیں, اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ تم کیسے مطلب بے مربت ہو کہ تم عورت کے دن میں عورت پہ ظلم کرتے ہو اور پھر رات کو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اس سے سکون بھی حاصل ہو. تو اس کا رویہ اصل میں مردوں کی طرف ہے, لیکن بعض دفعہ کوتاہی عورت کی طرف سے بھی ہوتی ہے. تو اس کو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کیا, فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه, جب آدمی اپنی بیوی کو بلاتا ہے بستر کی طرف, پھر وہ عورت اس کے پاس جانے سے انکار کر دیتی ہے, فبات غضبان علیہا لعنتها الملائکۃ حتی تصبح. تو اگر عورت مطلب مرد کی بات کو نہیں مانتی, اس کے پاس نہیں جاتی, تو اس حالت کے اندر جو اس عورت کی رات گزرے گی تو اور اس کا مرد اس سے ناراض ہوگا, تو لعنتها الملائکۃ حتی تصبح, ایسی عورت کے اوپر صبح ہونے تک فرشتے اعلان کرتے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کو ہمیں کسی جذباتی انداز میں سمجھنے کی بجائے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ اس خالق و مالک کی رہنمائی ہے جس نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہاں پہ کوتاہی یعنی کوتاہی اس طرف بھی ہو سکتی ہے, لیکن عموماً جہاں پہ کوتاہی ہے وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اور ہمیں اس کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضعها, کہ اگر مرد اپنی عورت کو بلاتا ہے اور عورت اس کی بات کو نہیں مانتی, تو وہ ہستی جو آسمانوں کے اوپر موجود ہے اور جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے, یعنی اس عورت کا رب جو رب العالمین ہے جو آسمانوں میں موجود ہے, وہ اس وقت تک اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک کہ عورت اپنے میاں کو یا اپنے شوہر کو خوش نہیں کرتی. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ عورت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے یا مرد کا عورت کے اوپر کتنا بڑا حق ہے کہ جس کا باقاعدہ شریعت نے خود دفاع کیا، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا، جس کا خود اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا، کہنے کو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید ممبروں کے اوپر اس طرح اس کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلتی ہیں، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری کی ساری برائیاں وہ لوگ پھیلاتے ہیں جن کو ہم کنوارے کہتے ہیں، جو ان میرڈ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر غلاظت پھیلانے والوں میں ان لوگوں کا بھی خاطر خواہ حصہ ہے جو شادی شدہ ہے۔ تو شادی شدہ مرد اور عورت اگر وہ معاشرے کے اندر فحاشی و غلامی پھیلانے کا ذریعہ بنا، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اور یعنی اب کیا نہیں، وہ آپ کہیں گے دیکھو جی حدیث کے اندر کتنے کھلے مسئلے بیان ہوئے ہیں، یہ مولویوں میں شرم نہیں آتی، یہ کیسے مسئلے بیان کرتے ہیں، مرد عورت کو بلاتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ شرمناک ہے۔ یعنی آپ کو اس بات پہ تو پریشانی ہو رہی ہے کہ اس مسئلے کو اتنا کھول کے کیوں بیان کیا جائے، لیکن ہمیں اس بات پہ اس سے زیادہ پریشانی ہونی چاہیے کہ ان مسائل کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی خرابیاں جو ہے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ یعنی محلوں کے اندر عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے، ہمارے جو آفیسز وغیرہ ہیں، یا آپ سمجھے کہ جس جگہ پہ بھی آپس میں مرد اور عورت کا غلط جو صورتیں سامنے آتی ہیں، تو اس میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اس مسئلے کے اندر، یعنی یہ مین جو مسئلہ ہے اس کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اب اس بات کو ایسے ذکر کیا جا سکتا ہے کہ مرد کا عورت کے اوپر یہ حق ہے کہ عورت اس کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، فرمایا لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه ولا تأذن في بيته الا بإذنه، کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے مگر اپنے شوہر کی اجازت۔ اب یعنی اگر عورت نے نفلی روزہ بھی رکھنا ہے تو اس کے لیے اس کے شوہر کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی کس لیے؟ تاکہ عورت جو ہے وہ مرد کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی کا سبب وہ نہ بنے۔ دوسری بات یہ تھی۔ تیسری بات یہ تھی وَلَا تَأْذَنَّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی کو بلانا چاہتی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر یعنی مرد کی اجازت کے بغیر عورت اپنی مرضی سے کسی کو گھر میں نہیں بلا سکتی۔ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مرد جو ہے اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ عورت کو اس بات سے مجبور نہ کرے، تم نے ابو سے نہیں ملنا، امی سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، ان سے نہیں ملنا۔ یہ آپ سمجھیں یہ مرد کی کشفانی ہے، یہ مرد کے دماغ کی تنگی ہے، اور آپ سمجھیں کہ اس کی فرسٹریشن ہے جس کا شکار وہ اپنی بیوی کو کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے خاوند کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر، کس کی اجازت کے بغیر؟ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کھلی حدیث ہے، اس میں یعنی کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں۔ اسی بات کو یعنی یہ تین باتیں ہوگی۔ چوتھی بات جو عورت کا فرض ہے مرد کے حوالے سے، یا مرد کا عورت کے اوپر حق ہے، وہ یہ ہے کہ عورت مرد کے گھر کا خیال رکھے، اس کے بچوں کا خیال رکھے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ذکر کیا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، عورت جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی، یعنی بچوں کی اچھی پرورش کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، گھر کو سنبھالنا، گھر کا خیال رکھنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ عورت جو ہے وہ گھر کی حکمران ہے، اور یہ حکمران میں نے اپنی طرف سے لفظ نہیں لگائے، یہ پوری حدیث اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حکمران وہی ہوتا ہے جو اوپر خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا ہے یا صدر یا وزیر اعظم ہے، بلکہ ہر بندہ اپنی سطح پہ ایک ذمہ دار اور حکمران ہے۔ اور اس جگہ پہ آگے جا کے کہا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حکمران بھی ہے، اس کی ذمہ دار بھی ہے، اور اس کی چوکیدار بھی ہے۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کا خیال رکھے اور اس کو اپنا گھر سمجھے. اور الحمدللہ یہ ہماری جو مشرقی عورتیں ہیں ان میں اس قسم کے عموماً مسائل ہوتے ویسے نہیں ہیں. یعنی وہ اپنے گھر کو یا شوہر کے گھر کو اپنا گھر ہی سمجھتی ہیں، بلکہ ان کو اگر یہ بھی کہا جائے کہ آپ نے اپنے شوہر کے گھر کا خیال رکھنا ہے تو شاید ان کے لیے یہ تعبیر اجنبی ہوگی کہ بھائی ہمارے اور ان کے گھر میں کیا فرق ہے. تو الحمدللہ یہ اچھی بات ہے. یہ آپ سمجھیں کہ ہماری تہذیب اور کلچر کے اندر کچھ اچھی جو چیزیں ان میں سے ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ عورت اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا وہ اپنے بچے سمجھ کے خیال کرتی ہے. اس کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ بھئی اپنے شوہر کے بچوں کا خیال کریں. اچھا آگے ایک اور حدیث فرمایا اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، کہ مرد اگر عورت کو بلاتا ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے، اور ضرورت مراد کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے کہ مرد اگر، اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ عورت کی کتنی بڑی ذمہ داری. ظاہر ہے عورت بھی اپنی مصروفیات میں ہوتی ہے، بعض دفعہ گھر کے کام کاج میں ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد عورت کو بلائے اپنے کسی کام کے لیے، اپنی کسی حاجت کے لیے، چاہے وہ دن ہے یا رات ہے، تو اسے ان کی بات کے اور بات پہ ان کی پکار پہ لبیک کہنا ضروری ہے. وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ تنور پہ ہی کیوں نہ کھڑی ہو. تنور سے مراد وہی ہے جس کو ہم تنور، ہمارے یہاں بھی تندور جس کو کہا جاتا ہے، اسی کو عربی میں تنور کہا جاتا ہے. یعنی عورت جو ہے وہ گھر کی بنیادی ذمہ داری، روٹی پکانا یا اس طرح کے کام کرنا، اس طرح کچن کے اندر بھی اگر موجود ہے اور اس کا خامد اس کو بلاتا ہے تو اسے اس کی بات کو ماننا لازمی اور ضروری ہے. اور یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر کے اندر اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا خامد ہے. وہ اس کا خامد ہے. جیسا کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر اس امت کے اندر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ، تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آئے، وہ کہنے لگے جی ہم یہ روم وغیرہ اس علاقے میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ نا لوگ، ان کا جو سردار ہے یا بادشاہ ہے یا قبیلے کا جو رئیس ہوتا ہے ان کو وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. اور عورت کے لیے اپنے خامد کی اطاعت کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایھا امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنہ. اگر کوئی عورت اس حالت میں اس دنیا سے جاتی ہے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے تو وہ سیدھی جنت میں داخل ہے. آپ یہاں سے اندازہ کیجیے کہ عورت کے لیے اپنے خامد کی بات کو ماننا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ مرد سے تو یہ مطلوب ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، وہ اللہ کو. تو عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کو بھی راضی رکھے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بہت بڑی ذمہ داریاں ختم کر دی. مثال کے طور پہ روزہ رکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارا خامد تمہیں اجازت نہیں دیتا تو تم روزہ بھی نہ رکھو. تم گھر کا کوئی بڑا ضروری کام کر رہی ہو اور وہ کام کرنا عورت پہ فرض ضروری ہے، لیکن خامد اگر نہیں کرنے دیتا تو عورت چھوڑ دیتی ہے تو عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اگر عورت خامد اس کو مجبور کرتا ہے کہ عورت اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اندر یعنی اچھے طریقے سے وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو عورت اس میں نافرمان اس کو نہیں گنا جائے گا. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے، اگر خامد اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا ماں باپ سے یا اپنے بہنوں بھائیوں سے وہ قطع تعلق کی اور صلہ رحمی اس کی متاثر ہوتی ہے تو اس کا خامد جو ہے وہ اس بات کا
اس بات کا ذمہ دار ہوگا. ہمارے یہاں عموماً یہ مسئلہ موجود ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں، خواتین کو بڑا پریشان کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کی توہین کرتے ہیں، ان کے جو دیگر لوگ ان کی وہ توہین کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں عورت ذمہ دار نہیں ہوگی، بلکہ کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کا خامد ذمہ دار ہوگا. تو یہاں سے عورت کا خامد کے حوالے سے جو فرائض ہیں ان کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد اگر اس حوالے سے کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے اس سلسلے میں بہت بڑی جو ہے وہ ذمہ داری کل قیامت کے دن ہو سکتی ہے. یعنی مرد نے اگر خود صلہ رحمی کے اندر کوتاہی کی ہے یا قطع رحمی کی، اس کا تو وہ ذمہ دار ہے ہی ہے، لیکن اگر اس نے اپنی عورت کو کسی کے ساتھ قطع رحمی کرنے کے اندر اس کو مجبور کیا تو یہ اس کا بھی ذمہ دار ہوگا. آخری حدیث ہے وہ پڑھ کے میں آپ کے سامنے پھر اس بات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، چلیے میں اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت یعنی کوئی بیوی اپنے خامد کو اس دنیا کے اندر بے جا تکلیف دیتی ہے، اس کو ناراض کرتی ہے، اس کو مشکل میں ڈالتی ہے، اس کے لیے تنگی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے لیے بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے، تو الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله. تو جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے حوریں رکھی ہوئی ہیں تو وہ حوریں یہ کہتی ہیں اس عورت کو مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کرے، یہ ہمارا تمہارے پاس مہمان ہے تو تم اسے تکلیف نہ دو. تو باہر صورت یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان سب کا آخری خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے، اس خطبہ جمعہ کی آپ سمجھیں پنچ لائن یہی ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، ہمارے بہت سارے ساتھی بیمار ہیں، ان کے عزیز و قارب بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا کرے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.